کلاس 10th ہے اور کلاس نمبر 14 چیپٹر نمبر 1 یعنی کہ 10th کلاس کا 7. اور آج کا ٹاپک ہے ماحول کی ابتری، ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ. ڈیگریڈیشن ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہونا، ابتر ہونا. معمولی تھرمل پولیوشن ماحول پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. مختلف قدرتی عوامل مثلاً پودے، پانی وغیرہ ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اگر تھرمل پولیوشن بہت زیادہ ہو جائے تو علاقائی آب و ہوا بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. آب و ہوا کی تبدیلی سے خوراک کی پیداوار کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے. جب ماحول میں ایک حد سے زیادہ پولیوشن شامل ہو جائے، یہاں سے ڈیفینیشن ہے اس کی، جب ماحول میں ایک حد سے زیادہ پولیوشن شامل ہو جائے تو اس کو ماحول کا ابتر ہونا یا ماحول کی ابتری کہا جاتا ہے. ہسپتالوں سے نکلنے والے فضلے اور دیگر علائشوں کو زمین کے اندر دفن کرنا چاہیے. اسے گلیوں میں کھلا چھوڑنا غیر صحت مندانہ عمل ہے اور خطرناک ہے. آپ دیکھیں، جب ہم ایک گندے گوشت کے ٹکڑے، خون اور اس طرح کی چیزیں، جیسے بڑی عید کے بعد علائشیں نکلتی ہیں، جیسے جانوروں کی اوجڑی وغیرہ ہو گئی، ان کی آنتیں ہو گئی، ان کا بچے ہوئے گوشت، ان کی چربی، اس طرح کی چیزیں ہم باہر پھینک دیتے ہیں، کھلے عام پھینکتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ اگر بارش ہو تو وہ بارش کے ذریعے پھیلتے ہیں، ہوائیں چلیں تو وہ اڑ کے لوگوں کے سانس میں، منہ تک جا سکتے ہیں، بیماری کا باعث بنتا ہے. اس لیے ان کو زمین میں دفن کر دینا زیادہ اچھا ہے. ایسے ماحول میں نہ صرف جانداروں کی صحت پر برے اثر پڑتے ہیں بلکہ پودے بھی متاثر ہوتے ہیں. مضر صحت گیسوں سے آنکھوں، ناک، کان اور گلے کی بیماریاں ہوتی ہیں. آپ خود دیکھیں، جب زیادہ فوگ پڑتی ہے، اسموگ، یاد ہے نا چھٹی ہوتی ہے اسکول سے، اسموگ وغیرہ آتی ہے، سردیوں کے شروع کے دنوں میں اسموگ آ جاتی ہے، جب وہ دھند سی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ دھند نہیں ہوتی، دھواں ہوتا ہے. جب آپ سانس لیتے ہیں تو گلے میں بھی درد ہوتی ہے، ناک کی یہاں سائڈوں پر جو جھلیاں ہیں وہاں پہ پانی پانی سا محسوس ہوتا ہے. اس طرح آنکھوں میں بھی جلن ہوتی ہے، تو یہ بیماری کا باعث بنتی ہے. ماحول کی ابتری کو کم کرنے کے اقدامات، یہ سوال بہت ہی خاص ہے بورڈ کے حوالے سے. کافی دفعہ میں یہ کوشچن دیکھ چکا ہوں، لانگ میں بھی آ جاتا ہے اور شارٹ میں بھی آ جاتا ہے. تو ابتری کم کرنے کے طریقے ہیں. تھرمل پولیوشن کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم کردار جنگلات کا ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائیں گے تو ماحول میں توازن قائم رہے گا، کیونکہ وہ جنگلات زیادہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کریں گے اور آکسیجن پیدا کریں گے، جس سے ماحول کا توازن قائم رہے گا. اس کے علاوہ نا ہمارے پاس ہے کہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کی فٹنس کا خیال رکھا جائے. گاڑی فٹ ہونی چاہیے، انجن فٹ ہو. جو انجن فٹ نہیں ہوتا دھواں چھوڑتا ہے اور دھوئیں کی وجہ سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. رکشا، خصوصاً موٹر سائیکل رکشا، شہروں میں بہت زیادہ پولیوشن پھیلانے کا ذمہ دار ہیں. کیوں؟ یہ جو موٹر سائیکل رکشا ہے یہ تو دھواں بھی چھوڑتا ہے، اوپر سے یہ شور بھی بڑا کرتا ہے، دو قسم کی پولیوشن پیدا کرتا ہے. اگر عوام کو شہروں میں بہت زیادہ پولیوشن پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اگر عوام کو شہروں کے اندر سفر کرنے کے لیے آرام دہ بسیں، بڑی بسیں سہولت میسر آ جائے تو بہت سے لوگ ذاتی کاریں اور موٹر سائیکلیں چلانا بند کر دیں گے. جیسے باہر کے ملکوں میں ٹرین کا، بسیز کا ایک اچھا ٹائم ہے، وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگ اپنی کار چھوڑ کے بس پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا، ان کو پتہ ہے بس میں جائیں گے شاید بیٹھنے کی جگہ ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے اندر، یا کتنا لیٹ آئے گی، کس ٹائم آئے گی. تو نا اس ٹینشن سے، اس تنگی سے لوگ کیا کرتے ہیں، تنگ آ کے نا وہ اپنی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں اچھی بسیں مہیا کر دی جائیں تو تھرمل پولیوشن کم ہو جائے گا. تو جہاں لوگوں نے اتنی زیادہ گاڑی لے کر جانی ہے وہ ایک ہی بس میں سارے لوگ سما جائیں گے. اس سے پولیوشن بھی کم ہوگی اور قومی بچت بھی ہوگی. اس کے علاوہ انڈسٹریز میں قریباً 20% انرجی کے ذرائع خرچ ہوتے ہیں. اس میں حرارت کے علاوہ زہریلی گیسیں بھی پولیوشن میں کا سبب بنتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں مختلف انڈسٹریز ہیں، ان کے اندر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، ان کے اندر سے مختلف کیمیکلز نکال رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ جنریٹر چلائے جا رہے ہیں ڈیزل سے، مٹی کے تیل سے، کوئلہ جلایا جا رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ پولیوشن ہوا میں خارج کرتے ہیں. یہ فیکٹریاں، یہ صنعتیں. آگے ہمارے پاس ہے انرجی کے ایسے ذرائع استعمال کیے جائیں جو کم پولیوشن پیدا کرتے ہیں. مثلا الیکٹریکل انرجی، دیکھیں بجلی استعمال کر رہے ہیں ہم، اس سے کوئی پولیوشن تو نہیں پھیل رہا.
اس کے علاوہ سولر انرجی ہے، سولر انرجی سے بھی کوئی پولیوشن نہیں پھیلتا. اس کے علاوہ ونڈ انرجی اور ٹائڈل انرجی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تھرمل انرجی یوز کریں، جیسے کہ فوسل فیولز کو آگ لگا کر انرجی بنائیں، تو وہ نقصان دہ کیونکہ اس سے دھواں بھی پیدا ہوگا اور حرارت بھی پیدا ہوگی. آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی پولیوشن بڑھنے کا سبب بنتا ہے. تو آبادی اتنی زیادہ نہ بڑھنے دی جائے، آبادی کنٹرول رکھی جائے. آبادی بڑھے گی تو انرجی کی ضرورت بھی اس تناسب سے بڑھیں گی. زیادہ انرجی خرچ ہوگی تو پولیوشن بھی زیادہ ہوگا، لہٰذا آبادی پر کنٹرول بھی بہت ضروری ہے. دوسرا، لوگوں کو عام جگہوں پر کوڑا کرکٹ اور ٹائر وغیرہ جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس پرہیز سے، اس طریقے سے ہم پولیوشن کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.